جنازے کی نماز کے اندر اب جو لوگ پیچھے رہ جائیں، جنازے کی نماز کھڑے ہو گئے، آپ پیچھے سے آئے اور نماز شروع ہو گئی، تو کیا کریں؟ تو آپ کھڑے ہو جائیں اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد اپنی نماز آگے کریں، جو تکبیرات باقی تھے. جیسا آپ ملے، امام نے ایک تکبیر آخری تکبیر میں تھا، اللہ اکبر کہے، آپ نے مل گئے، اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہا، سلام پھیر دیا. اب آپ کو 2 تکبیر ملی، آپ کو 2 تکبیر، تو آپ پہلی تکبیر کا سورہ فاتحہ ضمیر سورہ پڑھیں گے، اس کی دوسری تکبیر جب وہ سلام پھیریں گا تو آپ درود پڑھیں گے، اس کی تیسری تکبیر آپ خود دیں گے اور چوتھی آپ نہ پڑھ لیجیے. یا ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا، ماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، کچھ لوگ تھوڑا دیر سے آتے ہیں جنازے کی نماز میں، وہ کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہا جو سن لے تکبیر کہے اور جو نہ سن سکے تو اس پر اس کی قضا نہیں ہے، اس کی قضا نہیں ہے. تو آپ کھڑے ہوئے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر دیجیے، اب یہ بھی کافی ہے. یا پھر چاہے تو آپ بڑھا بھی سکتے، دونوں ہی اقوال علماء کی موجود ہیں کہ تو یہ حدیث میں ہے کہ ضرورت نہیں ہے اس کو قضا کی، چاہے تو آگے بڑھا سکتا ہے دعا کرنا. اب آپ جنازے کی نماز کے لیے آئے اور جنازے کی نماز پوری ختم ہو گئی، ہوئی مطلب پوری ہو گئی، اب کیا کریں گے؟ تو آپ جنازے کی نماز خود پڑھ سکتے ہیں کہ بھائی چلیے ہٹی ذرا میں پڑھ لیتا ہوں، مرد کی عورت کیا کھڑے ہوئے اور آپ اپنی نماز، کوئی اور لوگ چاہیں تو پیچھے آ سکتے ہیں. 1 سے زائد جماعتیں ہو سکتی ہیں. ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک صاحب کا انتقال ایک محلے میں ہوا، وہاں بڑے چہیتے تھے وہ، تدفین لیکن جہاں کی جا رہی تھی وہ ان کا آبائی محلہ تھا. سب نے کہا کہ بھائی ہم تو محروم ہو جائیں گے نا، کافی دور تھا وہ محلہ، ہم سب نہیں آ سکتے، یہاں پڑھا دیجیے. بولے نہیں، ہمارے مسلک میں ایک ہی نماز ہوتی جنازے کی. ارے میرے بھائی، سنت کو دیکھنا ہے ہم کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنے، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں فجر میں آئے اور دیکھا کچھ پتے اور گھان پڑی ہے. کہا کہ وہ آج جھاڑو دینے والی نہیں ہے، ایک عورت تھی جو مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی. تو کہا وہ جو عورت روز جھاڑو دیتی آ کر مسجد کی، آج نہیں آئی، ایک حبشی عورت تھی، غلام تھی، لیکن اس کو مسجد کا خیال تھا، روز صفائی کرتی تھی مسجد کی آ کر. کہا وہ عورت نہیں آئی، تو آپ کو بتایا گیا اور کہا گیا اللہ کے رسول کل رات اس عورت کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے، اور انتقال ہو گیا اس عورت کا. آپ نے کہا تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا اللہ کے رسول ہم نے سوچا کہ آپ کو کیوں ڈسٹرب کرنا، تکلیف ہوں گی، لہٰذا ہم نے تدفین کر دی. آپ نے کہا کہاں دفنا ہے، چلو مجھے لے کر. تو کہا یہاں دفنا ہے. صحابہ پیچھے چلے، آپ آئے، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بھی اس میں شامل تھے، آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آئے، قبرستان میں آئے، قبر کے سامنے کھڑے ہوئے اور آپ نے تکبیر باندھی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو گئے جماعت نماز کے لیے. اس کے بعد وہ فرماتے ہیں عثمان، اللہ کے رسول صاحب نے نماز پڑھی اور اتنی دعا کی اس عورت کے لیے کہ میں اپنے دل میں سوچ لگا کاش اس عورت کے لیے میں مر جاتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اتنی دعا کی اس عورت کی، چونکہ وہ مسجد کی خدمت کیا کرتی. اس سے پتہ چلا مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اللہ کے رسول نے بڑا مقام دیا. دعائیں کی اس کی، اتنی دعائیں جو فری سروس دیتی تھی مسجد کو آ کر، روز صفائی کرتی تھی اس کی. تو آپ نے نماز پڑھی نا، حالانکہ اس کی جنازے کی نماز ہو چکی تھی، صحابہ نے رات میں جنازے کی نماز پڑھ کے اس کو تدفین کیا تھا، تب بھی آپ نے پڑھی. تو ایسا ہو سکتا ہے فار ایگزامپل میں آپ کے شہر آیا، انتقال کی خبر ملی اور میں آیا آپ سے ملنے انتقال کے لیے، لیکن تدفین آپ کر چکے تھے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر حال کی بات ہے، یہ نہیں کہ 1 سال بعد آپ جائے کر، حال میں ہوا بس میں نکلا، بمبئی سے نکلا، اورنگ آباد آیا، لیکن تدفین کی جا چکی. اب میں پہنچا تو قبرستان میں پہنچا تو میں وہاں جماعت بنا سکتا ہوں. اور چونکہ جنازے کی نمازیں قبرستان میں ہو سکتی ہے، قبروں کے بیچ میں نماز نہیں ہوں گی. یاد رکھیں، آپ نے فرمایا قبروں کے بیچ میں نماز مت پڑھا کرو، جیسا کہ آپ جائیں گے اور پوری قبریں اور بیچ میں صفحے بنا دیں قبروں پر، نہیں، وہ تو منع ہے. ایک پھر اکیلا پڑھیں گا آدمی ایک خبر پہ جا کے، چونکہ صفحے بنائیں گے تو خبروں پر کھڑے ہو جائیں گے نا لوگ، وہ درست نہیں ہوگا. اور نماز کے جو اصول ہیں، قبلے رخ، وہ سب وہاں لاگو رہیں گے. یاد رکھیے کہ آپ نے پڑھی تو لہٰذا آپ لیٹ ہو تو ڈبل جنازے کی نماز ہو سکتی ہے.